بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب اسلامی بھائی بہنوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کتے کے کاٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں؟ کیا ایسے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ان مسئلوں کو آسان طریقے سے کلیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر قربانی کے جانور کو کتے نے قربانی سے 2، 4، 5 مہینہ پہلے کاٹ لیا اور پھر وہ زخم اگرچہ مندمل ہو گیا، یعنی وہ زخم اگرچہ بھر گیا اور جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر دوسرے بال بھی اگ گئے، دوسرے بال بھی جم گئے، اور پھر اس کے بعد جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر خون جمنے کے بعد گٹھلی کا شکل، یعنی خون جمنے کے بعد گانٹھ نہیں پڑی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کو کتے نے اتنے دن پہلے کاٹا کہ وہ زخم بالکل بھر گیا، یعنی وہ زخم اچھا بھی ہو گیا، اور جہاں پر کتے نے کاٹا تھا اس جگہ پر نئے بال اگائے اور وہاں پر گانٹھ کی شکل یعنی خون جمنے کے بعد گٹھلی نہیں بنی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، یعنی ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کتے نے ایسے وقت میں کاٹا کہ بالکل قربانی کے دن جو ہیں وہ قریب ہیں اور وہ زخم ابھی بالکل تازہ ہے، زخم بھرا ہوا نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کہ جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں کے بال ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں کہ جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر گانٹھ کی شکل یعنی خون جمنے کے بعد گٹھلی بنی ہے یا نہیں، گانٹھ پڑی ہے یا نہیں۔ تو اگر کتے نے کاٹا اور قربانی کا دن بالکل قریب ہے اور قربانی کے دن تک وہ زخم بھی نہیں بھرا ہے، اور جہاں پر کتے نے کاٹا تھا وہاں پر دوسرا بال بھی نہیں اگا ہے، دوسرا بال بھی نہیں جما ہے، اور کتے نے جہاں پر کاٹا تھا وہاں پر گانٹھ کی شکل اختیار کر گیا ہے، گٹھلی بن گئی ہے، گانٹھ بن گئی ہے، تو پھر جان لیں کہ ایسے جانور کی قربانی تو جائز ہوگی مگر کراہت کے ساتھ، کیونکہ قربانی کے جانور کو بے عیب ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں عیب ہے تو یہ عیب اتنا زیادہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، یعنی عیب فاحش نہیں ہے، عیب تو ہے مگر عیب فاحش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسے جانور کی قربانی تو جائز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، یعنی ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہوگی جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے، مگر قربانی ایسے جانور کی بھی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربان کیا تو قربانی قابل قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، ایک ہے اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے، اور گائے کے ساتھ بیل، بھینس، بھینسا، اور بکرا، بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہو اور اتنا فروا ہو، کسی ایسی نسل کا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ باقی کسی جانور کی کم عمر ہو جو نصاب 1 عمر کا مقرر کیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، جو ہم نے آپ کو اوپر بتایا۔ تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح سے اس کو چیک کریں، اس کی ناک دیکھیں کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فروا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی۔
फुक़हा ने फरमाया कि इतने दांत टूटे हुए हो कि खुद चारा ना चबा सकता हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। इसका मतलब है 1-2 दांत अगर टूटे हों तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि तमाम दांत मुकम्मल हो, लेकिन फिर भी अगर एक आध टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं। इसी तरह ज़बान को भी चेक करें कि कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आँखों को चेक करें, दोनों आँखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर काड़ा बकरा हो कि एक आँख है एक नहीं, या अंधा बकरा है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ज़रा थोड़ा सा हाथ उसकी आँख के करीब लाएं। अगर वो आँख बंद करता है तो इसका मतलब है कि उसकी आँख ठीक है, वरना हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक से एक मास्टर लोग हैं। कुर्बानी बकरे की आँखें कई बार ज़ाया हो जाती हैं और उसमें नकली आँख फिट की हुई होती है। तो ऐसे में पता चल जाएगा कि अगर नकली होगी तो हरकत नहीं करेगा, चाहे आप हाथ कितनी ही आँख के करीब करें। तो इसलिए उसको अच्छी तरह ज़रूर चेक कर लिया करें। कई बार धोखा हो जाता है। कानों का मसला ये है कि अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो ये ऐब है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बकरे ऐसे होते हैं जो छोटी नस्ल के होते हैं, उनके टेढ़ी बकरे शायद कहते हैं। छोटे छोटे से कान होते हैं तो कोई मसला नहीं है, बहुत लंबे कान हों या छोटे हों दोनों चल जाएंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर पैदाइशी तौर पर नहीं है तो फिर नहीं होगी। और अगर कान है और कटे हुए हैं तो उसमें देखें कि अगर कान इतना कटा है कि 1/3 या उससे ज़्यादा तो इसकी कुर्बानी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर 3 इंच का कान है और 1 इंच कटा हुआ है तो ये 1/3 1/3 जो है वो कटा हुआ कहलाएगा। या इससे ज़्यादा है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इससे कम कटा हुआ है तो हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जानवर बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा बहुत कान में कुछ खराबी होती है, जैसे ये रेवड़ के रेवड़ लेकर आते हैं तो निशानी के तौर पर कान में छोटा सा सुराख कर देते हैं तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगरचे खिलाफ सुन्नत है, मकरूह कुर्बानी है, लेकिन वो कराहत इतनी ज़्यादा नहीं है कि ख़राबी पैदा हो। बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा ना हो तो ऐसे जानवर की हो सकती है, लेकिन अच्छा है कि पूरा कान साबुत हो तो बहुत ही बेहतर है। इसके बाद सींग चेक कर लें। सींग में और कानों में एक बुनियादी फ़र्क ये है, अगर पैदाइशी कान ना हो तो कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन अगर पैदाइशी सींग ना हो किसी के तो कुर्बानी हो जाएगी, जिसको ऐब नहीं शुमार किया गया, क्योंकि सींग एक इजाफी चीज़ है। कान बाकायदा एक जिस्म का उज़्व है, ऐसा उज़्व कि जिसकी वजह से हुस्न पैदा होता है और जानवर या इंसान मुकम्मल होता है। सींग एक इजाफी चीज़ शुमार की गई है तो इसलिए वो जीनत के लिए, या गोया कि आप कह लें ख़ास किसी ज़रूरत के लिए, जैसे बाज़ जानवरों को अल्लाह ताला ने सींग दिए हैं ताकि वो अपना दिफा कर सकें। तो खुलासाए कलाम ये है कि पैदाइशी सींग ना हो तो हो जाएगी। अगर सींग टूट गया, मिसाल के तौर पर टूटा हुआ है, तो ये देखा जाए कि अगर जड़ से टूटा हुआ है तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, चाहे एक ही टूटा हो। हाँ, अगर जड़ से नहीं टूटा, ऊपर से टूटा है तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत होगी। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जानवर की सींग काट कर और ऊपर से उसको घिस देते हैं, गोल सींग कर देते हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी बहरहाल हो जाती है। और बकसरत ऐसे जानवर मंडी में आए होते हैं, खुसूसन गाय वगैरह जो हैं वो इस तरह की होती हैं, तो इनकी कुर्बानी हो जाती है, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। अगर पूरे सींग हो तो बहुत ही बेहतर है। कुर्बानी में नाखून, बाल, बगल के बाल, नाफ के नीचे के बालों को काटने और सफाई करने का क्या हुक्म है? क्या कुर्बानी का चांद नज़र आने के बाद नाखून, बाल काट सकते हैं या नहीं? चेहरा बनवा सकते हैं या नहीं? बगल के बालों की सफाई कर सकते हैं या नहीं? नाफ के नीचे के बालों की सफाई कर सकते हैं या नहीं? इन सारे मसाइल को भी जान लेते हैं। दोस्तों, जिनके नाम से कुर्बानी है उनके लिए अफजल है, वाजिब या फ़र्ज नहीं है, बल्कि अच्छा तरीक़ा है कि जिनके नाम से कुर्बानी है, जिनकी तरफ से कुर्बानी है, उनके लिए अफजल है कि ईद-उल अज़हा यानी बकरा ईद का चाँद नज़र आने से लेकर कुर्बानी होने तक बाल, नाखून, बगल के बालों की सफाई, नाफ के नीचे के बालों की सफाई, इस बीच में वो न करे तो अफजल है, वाजिब या फ़र्ज नहीं है।
اچھا طریقہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر جب تک قربانی نہ ہو جائے اس بیچ میں نہ اپنے بالوں کو کاٹے، نہ ناخن کو کاٹے، نہ بغل کے بالوں کی صفائی کرے، نہ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرے۔ البتہ اگر ایسا ہوا کہ عید الاضحیٰ کا چاند تو نظر آ گیا لیکن اگر ہم صفائی نہیں کرتے ہیں تو 40 دن سے زیادہ گزر جائیں گے تو آپ پر واجب ہے، اگرچہ آپ کی طرف سے قربانی ہے، اگرچہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے، 40 دن پورے ہونے سے پہلے بغل کے بالوں کی صفائی اور یہ سب صفائی ضروری ہو جائے گی۔ اب یہاں آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ قربانی ہو جائے تو پھر ہم صفائی کریں گے۔ عید کا چاند بھی نظر آ جائے، بقرہ عید کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی طرف سے قربانی بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں کرتے ہیں ان 10 دنوں میں تو 40 دن کراس ہو جائیں گے، تو پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ بغل کے بالوں کی صفائی کر لیں۔ اگر نہیں کراس ہوتا ہے تو افضل ہے کہ آپ قربانی ہونے تک انتظار کریں۔ البتہ اگر کسی نے ان 10 دنوں میں بال وغیرہ کٹوا لیا یا پھر ناخن کاٹ لیا یا پھر بغل کے بالوں کی صفائی، ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کر لیا تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کی قربانی پر کوئی فرق آئے گا۔ اب رہی بات وہ کہ جن کے نام سے قربانی نہیں ہے وہ کیا کریں، تو جن کے نام سے قربانی نہیں ہے انہیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں بال، ناخن، بغل کے بالوں کی صفائی اور ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی نہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔